الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اس آخری سبق میں ہم میت کی تجہیز و تکفین کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے میت کو غسل دینے تک کے مسائل پڑھ لیے تھے۔ آج ساتواں مسئلہ ہے صفت الصلاۃ، نماز پڑھنے کا طریقہ، علی المیت، میت پر، میت کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ یکبرو، جو میت کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، یکبرو وہ تکبیر کہے گا، اربعن چار تکبیریں کہے گا، ویقرأ اور پڑھے گا، بعد الاولی پہلی تکبیر کے بعد، الفاتحہ سورۃ الفاتحہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا اختلافی مسئلہ ہے، کیا نماز جنازہ میں سبحانک اللہم یا کوئی دعائے استفتاح پڑھی جائے گی یا نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں الگ سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعائے استفتاح پڑھتے تھے تو یہاں بھی پڑھنی چاہیے۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا مختلف صحابہ کرام سے نماز جنازہ کی ساری چیزیں الگ الگ ثابت ہیں کہ فلاں تکبیر کے بعد رسول اللہ نے یہ پڑھا، فلاں کے بعد یہ پڑھا، فلاں کے بعد یہ پڑھا۔ تو کسی میں بھی رسول اللہ سے اسپیشلی نماز جنازہ میں ثنا ثابت نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو وہ اس میں کچھ اور کلمات بھی بڑھاتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اجتناب بہتر ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس پہ کوئی فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس میں ثنا نہ پڑھی جائے۔ اور پہلی بات جو انہوں نے کہی، یکبر اربعن چار تکبیریں کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار تکبیریں بھی ثابت ہیں، پانچ بھی ثابت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پہ پانچ تکبیریں بھی کہی ہیں۔ ان کی ترتیب کیا ہوگی؟ وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْأُولَى پہلی تکبیر کے بعد وہ پڑھے گا الفاتحہ فاتحہ، وَإِنْ قَرَأَ اور اگر وہ پڑھ لے، مَعَهَا فاتحہ کے ساتھ، سورۃ قصیرۃ کوئی چھوٹی سی سورت، او آیتن او آیتین یا ایک یا دو آیتیں، فحسن تو یہ اچھا ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید کی کوئی چھوٹی موٹی سورت یا ایک دو آیتیں پڑھ لینی چاہیے۔ للحدیث الصحیح صحیح حدیث کی وجہ سے، الواردی جو وارد ہے، فی ذالک اس معاملے میں، عن ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ایسے پڑھی ہے، تو پھر ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں۔ ثم پھر یکبرو امام تکبیر کہے گا، الثانیہ دوسری، ویصلی اور درود پڑھے گا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کصلاتہ فی التشہد جیسے تشہد میں رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے۔ دو تکبیریں ہو گئیں، پہلی کے بعد فاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت، دوسری کے بعد یہ درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی یہاں پہ ثابت ہے۔ کوئی بھی الگ سے اسپیشل الفاظ کے ساتھ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثابت نہیں ہے۔ ثم یکبر الثالثہ پھر امام تیسری تکبیر کہے گا، ویقول اور کہے گا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں نماز جنازہ پہ اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ 1 منٹ سے پہلے نماز جنازہ ختم کر دی جائے۔ اور یہ کوئی مطلب میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگر آپ پاکستان میں کہیں نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو آپ سٹاپ واچ لگا کے دیکھ لیں، 1 منٹ پورا نہیں ہونے دیتے، 1 منٹ سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ نماز جنازہ ختم کر دی جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں آپ سے ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور آپ سے 5ویں تکبیر بھی ثابت ہے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ روٹین ہے کہ ایک دعا پڑھنی ہے بس، اللہم اغفر لحینا و میتنا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، جلدی سے سلام پھیرنے کی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ کرنی چاہیے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ امام پڑھے گا، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ اغفر بخش دے، لحینا ہمارے زندہ لوگوں کو، و میتنا اور ہمارے جو فوت ہو گئے انہیں بخش دے، و شاہدنا اور جو یہاں موجود ہیں انہیں بخش دے، و غائبنا جو یہاں سے غائب ہیں یہاں موجود نہیں انہیں بھی معاف کر دے، و صغیرنا ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، و کبیرنا ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، و ذکرنا ہمارے
مذکروں کو، مردوں کو معاف کر دے، و انسانا اور ہماری عورتوں کو معاف کر دے۔ اللہم اے اللہ، من احییتہ منا تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے، فاحیہ تو اسے زندہ رکھ، علی الاسلام اسلام پر۔ یہاں اسلام اور ایمان دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر کہیں اسلام یا ایمان ایک لفظ استعمال ہو تو اس میں دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں، ظاہری اعمال اور دل کا ایمان۔ اگر کہیں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں تو پھر اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد دل کا ایمان ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہم من احییتہ منا، یا اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے، فاحیہ علی الاسلام تو اسے اسلام پہ زندہ رکھ، یعنی جتنے ظاہری اعمال ہیں وہ کرتا رہے۔ ومن توفیتہ اور جسے تو فوت کرے، منا ہم میں سے، فتوفہ تو اسے فوت کر، علی الایمان ایمان پر۔ دل میں جو ایمان کی دولت ہے اس سے محروم نہ بندہ جائے بلکہ ایمان کی حالت میں جائے۔ اللہم اغفر اے اللہ معاف کر دے، لہو اس کو جس کی ہم نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اس کو معاف کر دے، ورحمہ اور اس پہ رحم کر، وعافہ اس سے درگزر کر، واعف عنہ اسے معاف کر دے۔ وَأَكْرِمْ اور تو معزز بنا دے، اچھا بنا دے، نُزُلَهُ اس کے اترنے کی جگہ کو، جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کی اچھی خوبصورت مہمان نوازی کر۔ نزول کہتے ہیں کسی جگہ اترنے کو یا کسی کی ضیافت کو، کسی کی مہمان نوازی کو۔ وَوَسِّعْ اور تو وسیع کر دے، مدخلہ اس کے داخل ہونے کی جگہ کو، جہاں یہ جا رہا ہے وہاں اس کے لیے وسعتیں پیدا کر دے۔ وَغْسِلْهُ اور اسے دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اولوں کے ساتھ، ونقہ اور اسے صاف کر دے، من الخطایا برائیوں سے، کما ینقا جیسے صاف کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الابیض سفید، من الدنس میل کچیل سے، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھل جانے کے بعد صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی تو اسے بھی گناہوں سے، غلطیوں سے دھو دے۔ وَأَبْدِلْهُ اور تو اسے بدل دے، دارن گھر، خیرم من دارہی اس کے گھر سے بہتر، دنیا میں جیسا گھر اس کے پاس تھا تو آخرت میں اسے اس سے بہتر گھر دے۔ وَأَهْلًا اور اسے گھر والے دے، اہل و عیال دے، خیرم من اہلہ اس کے گھر والوں سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو اس کی بیوی ہے، جو اس کے بچے ہیں، یہ اس کے ساتھ جنت میں نہ جائیں بلکہ اسے اور مل جائیں وہاں۔ یہی جو اس کی بیوی دنیا میں تھی، اسی کو اللہ جب دنیا جنت میں لے کے جائے گا تو یہ ویسی نہیں ہوگی جیسی یہ دنیا میں تھی۔ اس کے جو بچے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو یہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے یہ دنیا میں موجود تھے جب یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اگر یہی اللہ رب العزت اسے دنیا میں، اسے جنت میں دے دے گا جو دنیا میں اس کے پاس موجود تھے، تو یہ بھی دنیا سے بہتر ہوں گے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اسے جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ اور اسے بچا لے، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے، وَافْسَحْ اور فصیح کر دے، کھلا کر دے، لہو اس کے لیے، فی قبر ہی اس کی قبر میں، اس کی قبر میں فسحت پیدا کر دے، قبر کھلی کر دے، ونور لہو اور روشنیاں پیدا کر دے، لہو اس کے لیے، فی ہی اس کی قبر میں۔ اللہم اے اللہ، لا تحرمنا ہمیں محروم نہ رکھنا، اجرہ اس کے اجر سے، یہ جو ہمیں چھوڑ گیا، جو فوت ہو گیا، اس کے جانے کی وجہ سے جو ہم پہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، بلا تضلنا اور تو ہمیں گمراہ نہ کرنا، بعدہ اس کے بعد، اس کے مر جانے کی وجہ سے ہمیں گمراہ نہ کر دینا کہ ہم جزا فضا کرنے لگ جائیں۔ ثم پھر یکبر الرابعۃ وہ چوتھی تکبیر کہے گا۔ یہاں پہ اگر آپ پانچویں تکبیر بھی کہنا چاہتے ہیں تو پھر چوتھی تکبیر کے بعد آپ پھر سے دعائیں پڑھیں گے، وَيُسَلِّمُ اور سلام پھیریں گے، تسلیمتاً واحدتاً ایک سلام، عن یمینہ دائیں طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی نماز جنازہ میں جو سلام ثابت ہے وہ ایک ہی ثابت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرا جائے۔ ہاں کوئی اگر کہتا ہے کہ باقی نمازوں میں دو بھی ثابت ہیں، باقی نمازوں میں دو سلام پھیرے جاتے ہیں، تو نماز جنازہ میں بھی دو پھیرے جائیں تو ٹھیک ہے، دو بھی دونوں طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے، لیکن اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں جو ثابت ہے وہ ایک طرف ہی ثابت ہے، دائیں طرف ایک سلام پھیرا جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ اور مستحب ہے، ان يرفع یدیہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والا اپنے ہاتھ اٹھائے، مع کل تکبیرۃ ہر تکبیر کے ساتھ، جب اللہ اکبر کہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ وَإِذَا اور جب
کانا ہو المیت میت امرأتن عورت. یہ ایک معروف مسئلہ ہے کہ اگر میت ہو تو کیا ہم اللہم اغفر لہ ہی کہیں گے؟ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں جیسے منقول ہیں اس میں جو ضمیر ہے مذکر کی یا مؤنث کی ویسے ہی پڑھی جائے گی، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو میت موجود ہے اس کے حساب سے ضمیریں آپ استعمال کریں گے. وَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ اور جب میت ہو امرأتن عورت یقالو تو کہا جائے گا اللہم اغفر لہا. اگر مرد ہے تو اللہم اغفر لہو کہا جائے گا، مرد کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اگر عورت ہے تو اللہم اغفر لہا کہا جائے گا، مؤنث کی ضمیر استعمال کی جائے گی الی آخر ہی. باقی ساری دعا بھی اس طرح ضمیریں بدل کے پڑھی جائے گی. وَإِذَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ اور جب جنازے ہوں اثنتین دو، اگر دو جنازے ہوں یقالو اللہم اغفر لہما، پھر اللہم اغفر لہما تثنیہ کی ضمیر استعمال کی جائے گی. وَإِنْ كَانَتْ اور اگر ہوں الجنائز، یہ جو الف لام اور خا لکھا ہے اس کا معنی ہوتا ہے الی آخری، یعنی باقی ساری چیز کو بھی اسی طرح پڑھ لیں، یعنی ایک ضمیر بدلنی ہے ساری دعا میں بدل لیں. وَإِنْ كَانَتِ الْجَنَائِزُ اور اگر جنازے ہوں اکثر من ذَلِکَ دو سے بھی زیادہ، قالا تو امام کہے گا یا جنازہ پڑھنے والا کہے گا اللہم اغفر لہم، پھر جمع کی ضمیر استعمال کرے گا. ایک مرد ہے تو لہو، ایک عورت ہے تو لہا، دو ہیں تو لہما، دو سے زیادہ ہیں تو اللہم اغفر لہم الی آخری. ساری دعائیں اس طرح ہی پڑھی جائیں گی. اما اذا کانا لیکن جب ہو فرطن، یہ فرطن بھی پڑھا جاتا ہے فرطن بھی پڑھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں چھوٹے بچے کو. چھوٹا بچہ ہے اگر، اس کا لفظی معنی ہے پہلے چلا جانے والا. فرط کہتے ہیں اس کو جو کسی جگہ آپ سے پہلے جا کے آپ کے لیے انتظامات کرے. تو فرط چھوٹے بچے کے لیے، نابالغ بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جلدی فوت ہو گیا. تو اس کو فرط اس لیے کہہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے جنت میں استقبال کرنے والا اور انہیں جنت میں لے کے جانے والا ہوگا، جلدی آگے چلا گیا اور والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور اگر وہ نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، فیقالو تو کہا جائے گا بدل الدعاء لہو اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے، بالمغفرتی مغفرت کی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بجائے کہا جائے گا اللہم اجعلہ اے اللہ اسے بنا دے فرطن استقبال کرنے والا، پہلے جانے والا، وذخرن اور ذخیرہ، لوالدیہ اس کے والدین کے لیے، اے اللہ اسے اپنے والدین کے لیے پہلے جا کے وہاں استقبال کرنے والا یا پہلے پہنچنے والا اور اپنے والدین کے لیے ذخیرہ بنا دے. وشفیعن اور سفارش کرنے والا بنا دے، مجابن جس کی سفارش قبول کی جائے. اللہم اے اللہ ثقل تو بوجھل کر دے، وزنی کر دے، بھی اس چھوٹے بچے کی وجہ سے، موازینہما اس کے والدین کے نامہ اعمال کو، وَأَعْظِمْ بِهِ اور اس کے ساتھ بڑا کر دے، اجورہما ان کے اجر کو، اللہ ان کا اجر بڑا کر دے. وَأَلْحِقْهُ اور اسے ملا دے بصالحی سلف المؤمنین مومنوں کے جو سلف نیک سلف ہیں، پہلے گزر چکے نیک لوگ، ان کے ساتھ اسے ملا دے. وَجْعَلْهُ اور اسے کر دے فی کفالت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں، علیہ الصلوۃ والسلام، وقی اور اسے بچا برحمتی کا اپنی رحمت کے ساتھ، عذاب الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے. یہ چھوٹا بچہ چونکہ اس کے گناہ نہیں ہوتے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے والدین کے لیے دعا کریں کہ اس کے فوت ہونے کی وجہ سے والدین پہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اجر دے. یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ بچہ جو اپنا وقت پورا کرنے سے پہلے پیدا ہو گیا، جسے عربی میں سخت کہا جاتا ہے یا ہم اردو میں کہتے ہیں بچہ گر گیا، وقت سے پہلے پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا اور فوت ہوئے کو ہی نکالا گیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تب تک نماز جنازہ واجب نہیں ہے. واجب تب ہوگی جب بچہ بالغ ہو جائے گا. بلوغت سے پہلے وہ ایک مسلمان میت ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. ہمارے ہاں روٹین یہ ہے کہ بچہ اگر وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تو اسے نہ تو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، گھر میں ہی کہیں دفن کر دیا جاتا ہے، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. کب تک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب
40 دن 3 دفعہ گزر جاتے ہیں، یعنی 4 مہینے حمل کو گزر جاتے ہیں، تو بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور روح ایک دفعہ آنے کے بعد اگر دوبارہ روح نکلتی ہے تو پھر اس کو میت کہیں گے۔ میت وہ ہے جس میں ایک دفعہ روح آئی اور پھر نکل گئی، وہ میت ہے۔ تو اب جب بچے میں روح آئی 4 مہینے کے بعد اور پھر اس کی روح ختم ہو گئی، نکل گئی روح، وہ فوت ہو گیا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر بچہ گر جائے 4 ماہ سے پہلے، تو تب تک نہ اس میں روح ہوتی ہے نہ انسان کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اگر انسان کی شکل و صورت یہ جو ہے یہ 4 ماہ سے پہلے پہلے بن جاتی ہے، جب بچہ ساکت ہوا اس وقت دیکھا جائے گا، اگر اس کی شکل و صورت بنی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور عورت جب تک وہ خون بند نہیں ہوتا میکسیمم 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی۔ اور اگر اس سے پہلے بچہ ساکت ہو جائے تو پھر اس خون کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے، اور عورت اپنی نماز روزہ کرے گی۔ بس سنت نماز جنازہ پڑھتے ہوئے سنت طریقہ یہ ہے ان یقف الامام، کہ امام کھڑا ہو حذاء برابر رأس الرجل، آدمی کے سر کے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے امام آدمی کے سر کے برابر کھڑا ہو، وسط المرأتی، اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو، وَأَن يَكُونَ، اور یہ کہ ہو الرجل آدمی، مما اس طرف، یلیل امامہ جو امام کے قریب ہو۔ اگر مرد اور عورت دونوں ہیں تو آدمی کو امام کی طرف رکھا جائے گا اور عورت کو اس سے آگے قبلے کی طرف۔ اذا اجتمعت الجنائز، جب زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں، والمرأۃ، اور عورت کو رکھا جائے گا مما یلی القبلۃ، قبلے والی طرف۔ اگر میت مرد بھی ہے عورت بھی ہے تو عورت قبلے والی طرف اور مرد امام کی طرف۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہوں معہم ان کے ساتھ، اطفال بچے، اگر ان کے ساتھ بچے بھی ہوں، قدم الصبی، تو بچے کو مقدم کیا جائے گا علی المرأتی، عورت، مرد بھی ہے بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو سب سے پہلے مرد کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد مذکر بچوں کو رکھا جائے گا، اس کے بعد عورت کو رکھا جائے گا۔ قدم الصبی، بچے کو مقدم کیا جائے گا علی المرأتی، مرأة پر، عورت پر، ثم المرأة، پھر عورت، ثم الطفلة، بچی کو بعد میں رکھا جائے گا، پہلے مرد، پھر مرد بچہ، پھر عورت، پھر عورت بچی۔ وَيَكُونُ، اور ہوگا رأس الصبی، بچے کا سر، حیال رأس الرجل، آدمی کے سر کے برابر۔ ان کی ترتیب کیسے ہوگی؟ امام نے کھڑا ہونا ہے مرد کے سر کے برابر، تو اب اگر زیادہ لوگ ہیں تو ان کو اس طرح رکھیں گے کہ پہلا جو مرد ہے امام اس کے سر کے برابر کھڑا ہو جائے، عورت کے کھڑا ہونا ہے مرد نے درمیان میں، امام جو ہے وہ عورت کے درمیان میں اس کی کمر کے پاس کھڑا ہوگا اگر اکیلی عورت ہے، اور اگر مرد اور عورت اکٹھے ہو گئے تو آدمی ظاہر ہے پہلے آدمی ہے امام اس کے سر کے برابر کھڑا ہوگا، تو عورت کا جو درمیان والا حصہ ہے یہ مرد کے سر کے برابر آنا چاہیے، اور ایسے ہی آگے جو بچے ہیں ان کا سر، اگر کوئی بچہ میل ہے اس کا سر مرد کے سر کے برابر، اگر کوئی فیمیل بچی ہے تو اس کا سر عورت کے سر کے برابر، اس طرح رکھ کے ان کی لائن بنا دی جائے گی، اکٹھے سب کا جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔ وَيَكُونُ، اور ہوگا رأس الصبی، بچے کا سر، حیال رأس الرجل، آدمی کے سر کے برابر، وسط المرأتی، اور عورت کا درمیان والا حصہ ہوگا حیال رأس الرجل، آدمی کے سر کے برابر۔ امام نے عورت کے درمیان میں کھڑا ہونا ہے اور مرد کے سر کے برابر، تو مرد کے سر کے برابر عورت کا درمیان آ جائے گا۔ وَيَكُونُ، اور ہوگا وسطها، عورت کا درمیان، حیال رأس الرجل، آدمی کے سر کے برابر۔ وَيَكُونُ، اور ہوں گے المصلون، نماز پڑھنے والے، جمیعاً سارے، خلف الامامی، امام کے پیچھے، جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ سارے امام کے پیچھے ہوں گے، الا، مگر، ان یکونا، ہو، واحدن، کوئی ایسا بندہ ہو، لم یجد مکانن، جسے جگہ نہ ملے، خلف الامامی، امام کے پیچھے، فإنہ یقف، پس بے شک وہ کھڑا ہو جائے گا، عن یمینہ، امام کے دائیں طرف۔ کسی بندے کو اگر جگہ نہیں ملی تو وہ امام کی دائیں طرف آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، اگر دائیں طرف ساری صف بھر گئی اور کوئی ایسا بندہ ہے جسے بھی جگہ نہیں مل رہی پھر ٹھیک ہے، پھر وہ بائیں طرف بھی کھڑا ہو جائے۔ ثامناً، 8واں مسئلہ ہے صفات دفن المیت، میت کو دفن کرنے کا طریقہ۔ المشروع، مشروع طریقہ ہے تعمیق القبری، قبر کو گہرا کرنا، الی وسط الرجل، آدمی کی کمر تک، جتنی آدمی کی کمر ہوتی ہے تقریباً اتنا، آدمی کے آدھے قد کے برابر
قبر کو گہرا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آدمی کے کمر کے برابر، کوئی کہتا ہے سینے کے برابر، کوئی کہتا ہے قد کے برابر اتنی قبر گہری کی جائے۔ بہرحال اتنی کر لی جائے کہ میت کی بو باہر نہ آئے۔ ثابت نہیں ہے رسول اللہ سے کوئی، تو کوئی ایک پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ وَأَن يَكُونَ فِيهِ، اور یہ بھی مشروع ہے، ان يَكُونَ فِيهِ کہ قبر میں ہو لحد، ایک لحد بنائی جائے، من جہت القبلتی، قبلے کی طرف۔ قبروں کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو لاحد بنائی جاتی ہے یا بالکل سیدھی قبر ہوتی ہے۔ پہلے ہمارے ہاں لاحد بنائی جاتی تھی، آج کل زیادہ لاحد پہ محنت زیادہ ہوتی ہے، لوگ سیدھی قبر بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاحد ہمارے لیے ہے اور شرک دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ لاحد میں بھی جائز ہے مسلمان میت کو دفن کرنا، آج کل زیادہ لاحد ہی بنتی ہے۔ وَأَن يَكُونَ فِيهِ، اور یہ بھی مشروع ہے کہ قبر میں ہو لحد من جہت القبلتی، قبلے کی طرف لحد بنائی جائے۔ وَأَن يُوضَعَ الْمَيِّتُ، اور میت کو اس لحد میں، فی اللحد، لحد میں رکھا جائے، علی جنبہ الایمن، اپنے دائیں پہلو پر۔ میت کو جب قبر میں داخل کر دیا تو اسے تھوڑا سا دائیں پہلو پہ اس کا سر گھما کے، منہ گھما کے اسے رکھا جائے۔ بتحلو، اور کھول دیے جائیں، عقد الکفنی، کفن کی گریں، کفن کے جو بند لگائے ہوتے ہیں وہ کھول دیے جائیں لیکن اتارے نہ جائیں۔ ولا تنزعوا، اور اتارے نہ جائیں، بل تترکوا، بلکہ ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ معروف ہے، ان کے ہاں معروف تھا کہ وہ بند کھول دیے جاتے تھے، لیکن کسی سے اس کو اتارنا یا چہرہ ننگا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ولا یکشف، اس لیے ننگا نہیں کیا جائے گا، وجہہ، اس کا چہرہ، میت کا چہرہ ننگا نہیں کیا جائے گا، سواء کانا، وہ ہو المیت، میت، رجلن، آدمی، اب امراتن، یا عورت، وہ میت آدمی ہے یا عورت ہے، چہرہ ننگا نہیں کیا جائے گا۔ ثم ینصب، پھر نصب کی جائیں گی، رکھی جائیں گی، علیہ، اس پر، اللبن، کچی اینٹیں، پھر اس پہ کچی اینٹیں رکھی جائیں گی قبر کو بند کرنے کے لیے۔ وَيُطَيَّنُ، اور گیلی مٹی کا لیپ کر دیا جائے گا، حتیٰ یثبت، یہاں تک کہ وہ جو اینٹیں ہیں وہ ثابت ہو جائیں، جم جائیں، وَيَقِيهِ، اور اس میت کو بچائیں، الترابہ، مٹی سے، وہ اوپر اتنی مٹی ڈال دی جائے، یعنی پانی ڈال کے گارا بنا کے اتنا لگا دیا جائے کہ وہ اینٹیں جم جائیں اور مٹی میت تک نہ جائے۔ فَإِن لَمْ يَتَيَسَّرْ، اگر نہ ملیں، اللبن، کچی اینٹیں، فَبِغَيْرِ ذَلِكَ، تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ، من الالواح، جیسے کوئی پھٹے یا تختے وغیرہ، او احجار، یا پتھر، او خشب، یا لکڑی، یقیہ، جو میت کو بچائے، الترابہ، مٹی سے۔ کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جو میت کو مٹی سے بچا لے، اس کے اوپر مٹی نہ گرے۔ ثم، پھر، یحالو، اس کے اوپر ڈال دی جائے، علیہ، اس میت پر، التراب، مٹی، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ ویستحب، اور مستحب ہے، ان یقال، کہ کہا جائے، عند ذالک، یہ مٹی ڈالتے ہوئے کہا جائے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھنا مستحب ہے کہ جب آپ مٹی ڈال رہے ہو تو اس وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہوئے ہم آپ پہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کی، وہ ثابت نہیں ہے، یہ والی دعا ثابت ہے، یہی پڑھنی چاہیے۔ وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ، اور قبر کو بلند کر دیا جائے، قدر شبر، ایک بالشت کے برابر۔ قبریں ہمارے ہاں بہت زیادہ بلند کر دی جاتی ہیں، بہت زیادہ بلند نہیں کرنی چاہیے، صرف ایک بالشت کے برابر قبر بلند کی جائے۔ وَيُوضَعُ، اور ڈال دی جائے، علیہ، اس پر، حصباء، کنکریاں، اس پہ کنکریاں ڈال دی جائیں، ان تیسرا، اگر ممکن ہو، میسر ہوں، ذالک، یہ، اگر کنکریاں مل جائیں کہیں سے تو اس کے اوپر ڈال دی جائیں۔ کنکریاں ڈالنے کی وجہ سے قبر کی مٹی بارش کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، قبر جلدی ختم نہیں ہوتی۔ وَيُرَشُّ، اور چھڑک دیا جائے، بالماء، پانی، اس کے اوپر پانی چھڑک دیا جائے تاکہ قبر کی مٹی جم جائے۔ وَيُشْرَعُ، اور مشروع ہے، لِلْمُشَيِّعِينَ، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے لیے، مشیع کہتے ہیں وہ بندہ جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، ان کے لیے مشروع ہے، ان یقفوا، کہ وہ کھڑے ہو جائیں، عند القبر، قبر کے پاس، جب اس کو دفن کر لیا جائے تو جو جنازے کے ساتھ آئے ہیں وہ وہاں کھڑے ہوں، وَيَدْعُوا، اور دعا کریں، للمیت، میت کے لیے، یہ دفن کرنے کے بعد کی بات ہے۔ لأن النبی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا، تھے، اذا فرغا، جب فارغ ہوتے تھے، من دفن المیت، میت کو دفن کر کے، وقف علیہ، تو وہاں کھڑے ہوتے تھے، وقالا، اور آپ فرماتے تھے، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، واسألوا، اور سوال کرو، لہو، اس کے لیے،
التثبیتا ثابت قدمی کا، فإنہ پس بے شک وہ الآن اب یسأل اس سے سوال جواب ہوں گے۔ دفن کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کے لیے دعا کرو، اب اس سے سوال جواب ہونے ہیں۔ تو یہاں پہ دعا کرنی چاہیے، لیکن نماز جنازہ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو۔ نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی لمبی دعائیں کی ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا پڑھایا کہ میرا دل چاہتا تھا کاش آج سعد کی جگہ پہ میں ہوتا اور رسول اللہ میرا جنازہ اس طرح رو رو کے خشوع و خضوع کے ساتھ اتنا لمبا پڑھاتے۔ تو وہاں دعا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ کے اندر، نماز جنازہ کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں۔ قبر پہ جائیں، دفن کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے دعا کریں، پھر 70 قدم واپس ہٹنے کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ میت کی قبر پہ دفن کرنے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہاں کریں۔ تاسعاً، نواں مسئلہ ہے ویشرع، اور مشروع ہے لمن لم یصلی، جس بندے نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، لم یصلی علیہ، جس نے میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کے لیے مشروع ہے ان یصلی علیہ، کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لے بعد الدفن، دفن کے بعد۔ کوئی بندہ نماز جنازہ میں نہیں پہنچ سکا، وہ بعد میں پڑھ لے۔ کوئی بندہ دفن کرنے سے پہلے پہنچ گیا، نماز جنازہ ہو چکی تھی، وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ لأن، اور اگر وہ نہیں پہنچا دفن کرنے تک، بندہ دفن کر لیا گیا تو وہ بعد میں پہنچا تو وہ بعد میں قبر پہ کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھ لے۔ لأن النبی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل ذالک، یہ کام کیا ہے۔ علی ان یکون، کتنے دن تک پڑھی جا سکتی ہے؟ علی ان یکون، اس طرح کہ یہ ہو، ذالک یہ کام، فی حدود شہر، ایک مہینے کے اندر اندر، فاقل یا اس سے کم، میکسیمم ایک مہینے کے اندر اندر آپ قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ فإن كانت المدت، اگر مدت ہو اکثر من ذالک، اس سے زیادہ، میت کو دفن کیے ہوئے مہینے سے زیادہ گزر گیا، لم تشرع الصلاۃ علی القبر، تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ، کیونکہ یہ لم ينقل، منقول نہیں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ صلی، کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہو، علی قبر، کسی قبر پر، بعد شہر، ایک ماہ کے بعد، من دفن المیت، میت کو دفن کرنے کے ایک ماہ کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے میت کی نماز جنازہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد پڑھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کرتی تھی، ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے صحابہ کے پوچھا کہ وہ کہاں گئی؟ صحابہ نے بتایا وہ فوت ہو گئی تھی، تو ہم نے تو دفن کر دی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگے جی ہم نے کہا کہ اس کی اتنی مطلب کیا ویلیو ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، ہم نے نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس کی قبر پہ جا کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے۔ اب میکسیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چانس ہوا ایسے کہ آپ نے جتنے لوگوں کی بھی نماز جنازہ قبر پہ جا کے پڑھی، وہ مہینے کے اندر اندر پڑھی ہے۔ ایک ملتا ہے کہ آپ نے میکسیمم ایک مہینہ ہوا تھا، اس کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے قبر پہ پڑھی ہے۔ کتنی مدت ہے؟ آپ نے منع نہیں کیا کہ مہینے کے بعد نہیں پڑھنی۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے پاکستان میں، جیسے کوئی بندہ رہتا ہے اور وہاں کوئی دوسرا بندہ باہر ہے، باہر سے آنے والے کو دیر ہوگی، ایک ملک میں بندہ فوت ہوا، دوسرے نے دوسرے ملک سے آنا ہے، دیر ہوگی، مہینے میں نہیں پہنچ سکا، تو بعد میں آ کے بھی اس کی قبر پہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اجازت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ اتنی دیر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں ائمہ کے پھر مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ تب پڑھ سکتے ہیں جب تک میت گل نہیں گئی، ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کچھ میتیں تو سالوں سال پڑی رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کہیں کوئی نہیں پہنچ سکا، لیٹ پہنچا ہے، تو اسے قبر پہ نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔